دیکھیے جہاں بولنے کی ضرورت ہو نا وہاں بولنا بھی ہوگا. بعض جگہ زبان سے بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم کسی ملاقاتی نے اگر کہا تو آپ پھر گناہ گار ہوں گے. کہ یہاں زبان سے جواب دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. تو یہاں یہ اشارہ کرنا پھر قفل مدینہ نہیں ہوگا, یہ قفل مدینہ کے الٹ ہوگا. یہ ایک مثال دی. تو جہاں جہاں بولنا ضروری ہوتا ہے بعض جگہ تو وہاں تو بولنا ہے. جہاں سامنے والے کو نیکی کی دعوت دینی ہے وہاں بھی بولنا ہے. زبانی نیکی کی دعوت ہی دی جائے گی, کہیں اشارے سے بھی بات چل جائے گی, تو جیسا موقع. تو اس لیے جہاں بولنا ضروری ہے وہاں بولنا ہے. ماں باپ آپ کے اشارے نہیں سمجھتے تو اب وہاں آپ اشارے کیے جائیں اور بیچارے وہ چیخے جائیں, تو یہاں بھی بولنا ہوگا. موقع کی مناسبت سے اپنی ترکیب آپ نے کرنی ہے. مطلقاً خاموشی مراد نہیں ہے یہاں کہ ضرورت کے ٹائم پر بھی مت بولو, پھر تو وہ گناہوں کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں, قطع رحمی کی صورتیں بن سکتی ہیں. تو موقع کی مناسبت سے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں خاموش رہنا اور قفل مدینہ لگانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ سے ایک سوال ہے, تاریخ پاکستان میں علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا ہے؟ پیارے باپا جان ارشاد فرمائیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تاریخ کے ساتھ انصاف کیا جائے نا تو پاکستان علماء اہل سنت نے بنایا. اگر تاریخ کے ساتھ انصاف کیا جائے, اس کے اتنے نظائر موجود ہیں. دو قومی نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ شاہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ علماء اہل سنت میں سے تھے. یہ لے کے چلے تھے. بنارس سنی کانفرنس تاریخی جس میں 500 سے لے کر 700 علماء اور مشائخ غالباً شریک تھے. زبردست کانفرنس پاکستان کے لیے, جہاں سے مطلب آواز اٹھی. 5 یا 7,000 5,000 علماء اور مشائخ اس میں تھے. سب تاریخ مطلب مسخ کر دی گئی, سمجھے. ورنہ اگر تاریخ کے ساتھ انصاف کیا جائے تو پاکستان علماء اہل سنت کا فیضان, علماء اہل سنت کا فیضان پاکستان, علماء اہل سنت کا فیضان پاکستان, علماء اہل سنت کا فیضان پاکستان, علماء اہل سنت کا فیضان پاکستان. الحمدللہ پاکستان ہمارا, الحمدللہ میرا ہے, ان کا ہے, ان کا ہم سب کا ہے پاکستان. میرا بھی تو ہے الحمدللہ. سنی علماء کا فیضان پاکستان, سنی علماء کا فیضان پاکستان, سنی علماء کا فیضان پاکستان کا مطلب کیا؟ علماء کا فیضان وہ حاجی قاسم مدظ اللہ علی نے جو بیان فرمایا تھا پاکستان کی تاریخ پر, وہ ذرا سنا دو نا یار, حاضرین کو پتہ تو چلے کہ علماء اہل سنت نے کتنی قربانیاں پاکستان کے لیے دی اور کیا کیا ان کے کارنامے سنی ہوں گے. لبیک. تحریک آزادی کا جو موضوع ہے, اس کے وجود میں آنے کا جو بنیادی سبب ہے
اگر وہ سبب دیکھا جائے تو وہ سبب ٹوٹل اسلامک ہے، کیونکہ دو قومی نظریہ، یہ ہمارا مشہور ترین جو ہے وہ جملہ تھا، دو قومی نظریہ یعنی قومیں دو ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے، یہ دو قومیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور مسلمانوں سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ دوسری قوم ہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ دوسری قوم ہے۔ ہمارا جن سے واسطہ تھا ان کے اعتبار سے دو قومی نظریہ بولتے تھے، ورنہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھنے والا ہوگا وہاں دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم اور نان مسلم۔ دین اسلام ایک تنہا دین ہے، اس کے مد مقابل ہر دوسرا دین جو ہے وہ اسلام سے جدا گانا ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ 1857 جو ہے یہ غیر ملکی اقوام کی حکومت کی ابتدا بھی ہے، لیکن یہ یوں کہہ لیں کہ نظریہ پاکستان کی ابتدا بھی ہے۔ اب 1857 قبضہ وغیرہ سارا ہو گیا، اس وقت سب سے پہلے جس نے وطن کو، ملک کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی ان میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین علماء اہل سنت ہیں، یعنی یہ وہ علماء اہل سنت ہیں کہ جن کی کتابیں ابھی بھی ہمارے نصاب کے اندر بھی چلتی ہیں، جیسے فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کی اور مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب کی، اور جن کا نام بھی جو ہے وہ اپنے علاقوں میں بڑے سنی علماء کے اندر ہوتا تھا۔ انہوں نے جنگ آزادی کے لیے مسلح جد و جہد کی، یعنی مسلمانوں کو فتویٰ جہاد دیا، تیار کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی علماء کو شہید کر دیا گیا، کئیوں کو قید کر دیا گیا۔ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ قید ہوئے، کفایت علی علیہ رحمہ شہید ہوئے، عنایت احمد کاکوروی صاحب بھی جو ہے وہ قید کر دیے گئے، کثیر علماء کو دلی کے اندر پھانسیاں دی گئیں۔ لیکن یہ جتنی بھی تحریک چلی یہ تمام کی تمام انہی سنی علماء اور بزرگوں کے تحت ہی چلی تھی، اور یہ وہ پہلی کوشش تھی جو وطن کو آزاد کرانے کے لیے کی گئی۔ اس کے بعد پھر جب ان کا غلبہ ہو گیا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر تو کئی جو ہے وہ عرصہ گزر گیا جس میں پھر مسلمانوں نے دوبارہ ہمت بھی نہیں کی کہ ہم آزادی کے لیے کوشش کریں۔ ہماری کتابوں کے اعتبار سے تو دو قومی نظریہ بہت بعد میں آیا ہے، یعنی ہمارے جو سیاستدان تھے اس زمانے کے، ان کا جو دو قومی نظریہ تھا یہ بہت بعد میں وجود میں آیا۔ جو ہمارے علماء تھے جو تجربے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، واہ یہ بہت، جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث کی تعلیمات کیا ہے، آیات اور احادیث کی روشنی میں مسلم غیر مسلم دو قومی نظریہ جو علماء تھے ان کے دلوں میں تو پہلے دن سے راسخ تھا۔ اب اس میں بھی یہ تھا کہ جو علماء اہل سنت تھے یہ تو اس کا پرچار بھی کرتے تھے اور اس پر جو ہے وہ کلام بھی کیا، تحریریں بھی لکھی، دوسری طرف بہت سارے وہ تھے جو دوسری طرف نکل گئے۔ سب سے پہلے جو دو قومی نظریہ اگر اس کو دیکھا جائے، میں نے جو کتابوں میں دیکھا اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 1920 کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا، لیکن اس سے بہت پہلے تقریباً یوں کہہ لیں کہ 1890 کے آس پاس، بلکہ اس سے بھی پہلے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک دوسری کتاب ہے جو فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں موجود ہے، انفس الفکر فی قربان البقر۔ اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات غیر مسلموں سے بالکل جدا ہیں اور مسلمانوں کی مذہبی رسومات کے اندر رخنا ڈالا جا رہا ہے، اسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ پہلی تحریر تھی جو اس موضوع پر سامنے آئی۔ پھر 1920 کے اندر جب اس سے پہلے اس زمانے کے اندر تحریک خلافت چلی، تحریک خلافت کے ترکی کے اوپر جو ہے وہ کافروں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسلامی سلطنت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، سلطنت عثمانیہ۔ اب یہ جب خلافت کا معاملہ ہوا، اب اس پر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ہماری اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم شریک ہو گئے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمان لیڈرز کی، جو سیاسی لیڈر تھے، ان کی وہ تھی کہ جنہوں نے ان کو صرف شریک نہیں کیا، اپنا پیشوا بنا لیا کہ تحریک خلافت جو بطور خاص ایک مسلمانوں کا کام ہے، اس کے اندر تم ہمارے بڑے اور تم ہمارے آگے چلو گے اور تم اس کو جو ہے وہ لیڈ کرو گے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر کتاب لکھی المحجۃ المعتمرہ، اور اس کے اندر دلائل کے انبار اس کے اندر لگائے، اور جن آیات سے دوسرے لوگ جو اس کے جواب وغیرہ پہ استدلال کرتے تھے ان کے جوابات دیے کہ مسلمان ہرگز 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 کسی دوسرے غیر مسلم قوم کے ساتھ مل کر اس انداز میں کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان ایک جدا قوم ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کو اپنا نظام زندگی ہے، ان کو اپنے اسلوب اور اپنے طرز زندگی پر چلنا ہے اور اپنے اسلامی احکام کی پیروی کرنی۔ اور اس کے بعد پھر جو علماء جو اس بارے میں مذبذب تھے یا جن کی تحقیق واضح نہیں ہو رہی تھی، ان کو واضح ہو گیا کہ نہیں،
مسلم غیر مسلم دو قومی نظریہ بالکل ایک ہماری ایمان کی ہمارے دین کی بنیادی حقیقتوں میں سے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے عظیم عالم اور بڑے جید عالم تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر یہ پروفیسر تھے. 1911 کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی البلاغ، اور ایک ان کی دوسری کتاب وہ بھی اسی زمانے کے اندر لکھی گئی تھی، اس کا نام تھا النور. البلاغ بطور خاص یہ اعلیٰ حضرت کی حمایت میں لکھی گئی تھی. اور وہ جو خلافت عثمانیہ تحریک خلافت والا جو معاملہ تھا، اس معاملے کے بارے میں جو شرعی حکم تھا کہ مسلمان اس میٹر میں اپنے دینی اس معاملے کے اندر غیر مسلموں کو اپنے ساتھ رکھ کے نہ چلے. دنیاوی معاملات کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن دین کے اس معاملے کے اندر نہیں چل سکتے. اور پھر 1925 کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس نام کی ایک تنظیم بنی، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ، مفتی اعظم ہند علی رحمہ اس میں تھے، صدر الشریعہ اس کے اندر تھے، اور دیگر اکابرین اہل سنت اس کے اندر شامل تو تھے. یوں سمجھیں کہ یہاں سے یہ نعرہ نکلا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہاں یہ بنیاد اس کی بنیاد یہی بنے. کون ہمارا رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان عباسی اتاری سانگر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، نوالا چبا کے کھانا چاہیے، جس کے دانت یا جاڑی نہیں ہے وہ کیسے چبائے؟ دوسرا سوال عرض یہ ہے، تھال بھر کے آگے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ کیسے وہ صبر کرے بندہ؟ اگر پلیٹوں میں دیا جائے تو چلو وہ مختصر کھا لے، وہ تھال بھر کے آگے رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ کیسے حاضر ہو گئے؟ دانت نہ ہو تو کیسے کھائے؟ چبائے کیسے؟ چبائے کیسے؟ اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. جس کے دانت نہیں ہے وہ یہ نیت کیسے کرے گا؟ وہ دانت نہیں ہے تو پھر اب ظاہر ہے خود سمجھتا ہوگا. جو دانت جس کے نہیں ہے تو وہ کس طرح کھاتا ہے؟ وہ نرم چیز کھائے گا، نرم غذا کھائے گا. انڈرسٹوڈ ہے. چلو بغیر چبائے کھاؤ، ڈاکٹر جیسا بولے پھر کر لینا. آپریشن بولے تو آپریشن کروا دینا، ورنہ وہ دواؤں سے آپ کو چلاتا رہے گا. اندر ہاتھ آپ کے جو ہیں وہ چباتے رہیں گے پھر دواؤں کے ذریعے اس کو. انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کے دانت نہیں ہے وہ نرم غذا کھائے گا یا لکوڈ مائع جیسے کہ جوس وغیرہ یا پپیتا اور اسی نرم چیزیں کہ جو بغیر دانت کے بھی چبانا جن کا ممکن ہو. ہاں ہارڈ غذا تو وہ بھی نہیں کھاتا ہوگا نا جس کے دانت نہیں. انڈرسٹوڈ ہے. نہیں اب تو دانتوں کا کیا مسئلہ، اب تو دانتوں کے چوکھٹے ملتے ہیں، بتیسیاں. پاپا اس کو بھی ملتا ہوگا تو اس کو جس کا اس کا حال ہوگا اس کو ہم کو اخروٹ تھوڑی دیں گے کہ یار اس کو ذرا توڑ کر ذرا کھانا، تو وہ کیا دانت میں دبا کر اخروٹ توڑے گا؟ قدرتی تو اخروٹ تو دانت والے مجھے توڑ کے دکھائے. کون توڑے گا بھائی؟ اخروٹ ہے توڑنے والا کوئی ان میں دانتوں والا؟ میں شاید توڑ لوں. نہیں ہمارے نوجوانوں کے دانت اب کہاں یار، بیچارے صاف صفائی تھوڑی کرتے ہیں. خلال کروں گا کہ نیت کرتے ہوں گے، خلال بہت ہی مشکل ہے کہ کرتے ہوں. اب مسواک کا استعمال بھی کم نہ مسواک کا استعمال بھی رسم مسواک، حقیقت میں مسواک ہم کہاں کرتے ہیں. تو یوں دانت تو نوجوانوں کے ہمارے وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور بات بات پہ خون نکل آتا ہوا بیچاروں میں. تو یہ کہ بتیسی آتی ہے، اس کی تیار ملتی ہے، تو یہ ڈینٹسٹ لگاتے ہیں، بنا دیتے ہیں، تو اس سے گزارا ہو جاتا ہے. وہ جو قدرتی دانت ہیں ان کا مقابلہ تو یہ آرٹیفیشل دانت نہیں کر سکتے. کام کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ تھال بھر کے دے دیتے ہیں، صبر نہیں آتا، پلیٹ میں دینا چاہیے تاکہ صبر آ جائے. تو کیا پلیٹ سے صبر آ جاتا ہے؟ بابا یہاں میں ایک دو عرض کروں گا، یہ الگ میٹر ہے صبر آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن وہ پلیٹ میں نا، پلیٹ میں کوئی مطلب معیار یا پیمانہ بنتا ہے. تھال ہے نا بابا، اس میں مطلب کچھ سمجھنی پڑتی ہے کہ وہ آتا ہو، پھر بریانی ہو، وہ بھی مرغی کی بریانی ہو اور ٹیسٹی ہو اور آلو بھی لگے ہوئے ہوں. پھر زیادہ بدہ آدمی کھانا شروع کرتا ہے نا تو عموماً وہ جیسے کہ ویسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ریکارڈ وہ ٹوٹ گیا نا. پلیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نکال کے تھوڑا سا لے لیتا ہے، پھر پلیٹ خالی ہو جاتی ہے نا. تھال میں ایسا ہے نہیں. پلیٹ میں تو مارا جائے گا، پلیٹ میں کھائے گا نا
نے پلیٹیں تیار دی جائیں ان کو بھر بھر کے، جیسے کہ اپنے یہاں ہوتا ہے کھانا اجتماعی طور پر، ان کو پلیٹیں دی جائیں نا تو یہ جا کے وہ دیگ والے سے لڑائی کریں گے کہ میرے برابر والے میں 4 بوٹیاں تھیں اور میرے لیے تم کو آلو بھی نہیں ملا، خالی کورے چاول پکڑا دیے. کوئی بولے گا تم نے میرے کیا دشمنی دیا، میرے تیل کا ریگاڑ پکڑا دیا، صاف مطلب نیچے کا تیل دے دیا اور دوسرے کو سب فریش کھانا دیا. یہ یوں لڑیں گے. تو تھال میں کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے، ایک آدھ آلو آ جاتا ہے، ایک آدھ بوٹی آ جاتی ہے، کسی کو بھلے 5-7 بوٹیاں چلی جاتی ہیں. یہ ایک آدھ بھی ہوتی ہے نا، سمجھدار ہوتے ہیں نا تو تھوڑا تھوڑا توڑ کے بیچارے گزارا کر لیتے ہوں گے. تو اگر پلیٹ میں کھلانا ہے تو پھر ہوٹل میں جو کام کرتے ہیں نا ان کی خدمات لینی پڑے گی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پلیٹ میں کس طرح کھانا نکالا جاتا ہے. ہمارے یہاں عیسائی بھائیوں کو نہیں، طریقہ اس کا نہیں معلوم ہوتا کس طرح. میں تھیوری بتاتا رہتا ہوں لیکن وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے کہ جو نکالتے ہیں ان کو تھوڑی طریقہ یہ سنتے ہیں مدنی مذاکرے، وہی کرتے ہیں جو بیچارے وہ اڑا اڑی میں. جس طرح ابھی پچھلے دنوں کی بات، یہ ابھی حال ہی میرا خیال ہفتے خان کی بات ہوگی، اتنے سارے تھے 35 عیسائی بھائی اور 40 تھال نکال کے رکھ دیے تھے. مبالغہ کر رہا ہوں. وہ ٹھنڈے ہو رہے تھے. میں نے پھر واپس ڈلوایا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار تم، کیوں نکال کے رکھے ہیں؟ کھانے والے کا ہے، آدھی قیمت کر دیتے ہو کھانے کی یار ٹھنڈا کر کے. تو یہ ہم نہیں بیچاروں اتنی سمجھ نہیں ہے. خود گرما گرم کھا لیتے ہوں گے، دوسروں کا احساس شاید نہ رہتا ہو. تو یہ تو یہ بہت سارے تھال نکالنا تو اس وقت ہوتا ہے جب ہزاروں اپنے معتکفین ہوتے ہیں نا، وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ ایٹ اے ٹائم نکال کر دیں گے تو عشاء کی اذان ہو جائے گی. لیکن ایسے موقع پر جب تھوڑے آدمی ہو، تھوڑے عیسائی بھائی، تو وہ ایک تھال نکالا جائے دیا جائے، نکالا جائے دیا جائے، تاکہ گرم کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اب شادی حالوں میں باقاعدہ وہ تھال جو ہے ان کے ساتھ شاید لیمپ بھی ہوتے ہیں، نیچے لیمپ نیچے جلاتے ہیں، ہوتا ہے نا گرم کھانا. اسی طرح جو بڑی ہوٹلیں کہلاتی ہیں ان میں بھی اسپرٹ لیمپ، سنا اسپرٹ لیمپ ہوتا ہے، وہ تھال کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ یہ کھانا گرم گرم کھائے. اور یہ ہماری قوم جو یہ بالکل بیچاروں کو ٹھنڈا کر کے کھلاتی ہے. 1000 روپے کا کھانا 200 روپے کا اس کا بھاؤ سمجھو رہ جاتا ہے. نہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. اب بھی ایسا ہی کر رہے ہوں گے کہ بدلتے رہتے ہیں کام کرنے والے عیسائی بھائی، کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے. تو یوں ایسا نہیں کیا کرو. ایسا مطلب کسی کو کھلاؤ کہ اس کے دل سے دعا نکلے یار، دل خوش ہو اس کا. تھوڑی سی عقل کو استعمال کریں گے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یوں تھال میں کھانا جو ہے مل کر کھانے کے تعلق سے تھال میں ہمارے یہاں پرانا رواج ہے. اب اگرچہ یہ رواج شادیوں میں نہیں رہا، ختم ہو گیا. میرے ولیمے میں وہ اسی طرح تھال میں مل کر دریوں پر بچھا کر کھانا کھلایا گیا تھا. میرے ولیمے میں کوئی ہال بک کرانے کا تصور نہیں تھا. ہماری یہ عمارت جو گو گلی میں ہے، اس کی کبھی کبھی آپ ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا اس پہ اسکرین پہ، اس کے نیچے جو عیسائی بھائی رہتے تھے ہمارے جو بھی پڑوسی تھے، تو ان کا کمرہ جو تھا وہ نیچے کا وسیع تھا تھوڑا. تو ان کے کمرے میں ہم نے وہ نیچے ولیمے کا کھانا کیا تھا، دریوں پہ بٹھا کر تھال میں. کوئی 150 آئٹمیں نہیں تھی، شاید 3 آئٹمیں ہوں گی. ایک تو پلاؤ، یہ ہلدی والا، جیسے آج کل سفید پلاؤ ہوتا ہے. لوگ پلاؤ اور بریانی کا فرق نہیں سمجھتے، بریانی ہی بولتے. تو پلاؤ وہ بھی پیلے رنگ کا، اور رنگ والا نہیں. آج کل پیلا پلاؤ بناؤ تو بعض اوقات وہ رنگ مار دیتے ہیں اس پر. رنگ تو اگر یہ کپڑے رنگ ڈالتے پھر تو یہ تو ظاہر ہے کہ مضر صحت ہی رہے گا. وہ ہلدی سے پیلا کیا جائے. ہلدی کا اپنا اثر ہوتا ہے. میمنی میں اس کو اکنی بولتے ہیں. تو اکنی اور لڈو ہمارے کتیانہ میمن کے ہم لوگ، ہمارے ہاں یہ پہلے ہوتا تھا، یہ کتیانہ میمن کی ویرائٹی تھی. لڈو اور گاٹھیا بھی نہیں سمجھتے ہوں. یہ چنے کے آٹے کے بنتے، نمکوں کے آئٹم ایک، وہ یہ 3 چیزیں مجھے یاد ہیں.
میرے ولیمے میں یہ تھی، کوئی تکلف نہیں، کوئی سادہ ہی سادہ، الحمدللہ سستی. میں نے شادی بہت سستے میں کی تھی، چائے بھی نہیں، دوپہر کے وقت وہ تھا. آج پہلے دوپہر کو ہوتا تھا، ابھی آدھی رات کو کر کے وہ ڈاکوؤں کی معاونت جسے نہ ہو رہی ہو کہ آؤ لوٹو، ہم بھیج رہے ہیں سجے سجائے آپ کو. اب خطرات ہیں، پہلے نہیں ڈاکو لوٹتے تھے اس طرح تو، مگر وہ دوپہر کو کھانا ہوتا تھا. اور اب ڈاکو بڑھ گئے تو رواج بھی بڑھ گئے، اب آدھی رات کو ہوتا ہے کھانا، 10:30 کا نام ہوتا ہے اور 1-2 بج جاتے ہوں گے میرا خیال ہے اختتام تک. جی 1-2 بجے شروع ہو جاتا ہے. نہیں تو فجر تک بھی چلتا ہو تو آدمی چلو نماز فجر پڑھ لے. تو فجر کیا بیچاروں کو جا کے سو جاتے ہوں گے تو نمازوں کا کیا ہوتا ہوگا کچھ. یہ اب اس پر بولنا کیا مطلب، اس سے بچنا. ہمارے خود اسلام بھائی یہ دھندے کرتے ہیں، 50 ویرائٹیاں کریں گے، خوبصورت ہال لیں گے اور یہ آدھی رات کو کھلائیں گے، سب کر رہے ہیں، اسلام بھائی کر رہے ہیں. امام باندھنے والے مزے لے کر ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے، بوٹیاں نوچ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کس کو بولے یار. اب کاش پاپا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، خالی نعرہ لگانا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حال پر. بہت مطلب رسم و رواج کے بن کے رہ گئے ہم لوگ. کس ٹائم کریں باپا؟ دوپہر کو کریں گے تو ظہر کی نماز کے بعد، اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد دعوت کر لی جائے. بہت پرامن وہ موقع ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے اس وقت. اور عصر سے پہلے نپٹ لیا جائے، کوئی نماز بیچ میں نہیں آئی، مدینہ ہو جائے گا. پر رات کو اگر لیٹ کریں گے تو عشاء تو بیچ میں نہیں آتی، لیکن فجر کا ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہو جاتا ہوگا. جمعے کی نماز کے بعد بھلے کر لیں، جی ہاں جہاں چھٹی ہو جمعے کی. لیکن اب میرے بولنے سے کس نے کرنا ہے؟ ذہن بنے گا تو خاندان کو نہ مانے گا، نہیں رات کو فلاں ہال میں ہوگا. حالانکہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بعضوں کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، ہال میں جائیں گے اور پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں. اور پھر 4 دن کے بعد 5ویں دن وہ جھگڑے شروع اور کھانا بربادی کے آثار نظر آتے ہیں بعض اوقات. اللہ خانہ آبادیاں کرے مسلمانوں کی. میں بدعا نہیں دے رہا، ہو یہ رہا ہے کہ گویا رحمت کے دروازے بند کر لیتے ہیں. ہمارے شادیاں کرتے ہیں نا، ایسے مطلب الٹے سیدھے رواج کرتے ہیں کہ جو بعد میں شادی اسی کی نحوست ہوتی کیا ہوتی ہے کہ گھر آج کس کا چلتا ہے. کون سا گھر ایسا کہ جس میں ناچاکیاں نہیں ہیں؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں مطلب امن و سکون ہے، امن کا گہوارہ ہے؟ کہاں ساس بہو کی لڑائی نہیں ہے، کہاں نند بھاوج کا جھگڑا نہیں ہے. ہر جگہ جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے. لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی مطلب سکون نہیں ہے. سکون سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، سکون سادگی میں ہے، جو اب صرف الفاظ کا کھیل ہے ہمارے یہاں. اللہ عمل نصیب، میں عملی طور پر کہیں بھی نہیں. اللہ میں عمل نصیب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ہمارے عاشقان رسول جو اٹلی میں اس وقت جمع ہیں، یہاں 3 روزہ تربیتی اجتماع بھی جاری ہے، مدنی مذاکرے کے اندر یہ اجتماعی طور پر حاضر ہیں. اور ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان کا مدنی کام یہاں پر بھی ہے، بلکہ ایسا کام ہے کہ یہاں پر حکومت کی طرف سے 30 ایسے افراد جو قید میں شامل ہیں ان کو یہاں بھیج دیا گیا کہ آپ کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے تو آپ ان کی بھی تربیت کریں. تو یہ بھی اسلامی بھائی اس وقت تربیتی اجتماع کے اندر شامل ہیں. اور باپا یہاں سے مدنی قافلوں کی نیتیں کا جو مجھے پیغام ملا ہے، 12 ماہ کے 2، 30 دن کے 19، 12 دن کے 21، 3 دن کے 63 جمع 2 اور امامے باندھنے کی ڈبل 26 کی نیتوں کے SMS کا پیغام موصول ہوا ہے. سبحان اللہ. اٹلی سے؟ جی باپا. کیا بات ہے. 29 قیدیوں کو وہاں کی مطلب انتظامیہ نے بھیجا ہے کہ سدھارو ان کو. جی باپا. مرحبا.
تو اب یہ کہ آپ کو دیکھو لاج رکھنی ہے اے میرے قیدی اسلامی بھائیوں، تاکہ یہ پھر 30 کے بعد 63 بھیجیں. ہاں یہ کہ آپ نے کچھ اندر جا کر خدا نخواستہ کوئی اللہ گلہ کیا تو پھر ایسا نہ ہوگا آئندہ داخلہ بند ہو جائے. تو اس سے آپ کی دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی اور مسلمانوں کی نیک نامی ہوگی کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں کہ جب ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں. جس کو ڈنڈا نہیں سمجھا سکتا ان کو مسلمانوں کو میٹھا بول جو ہے وہ سمجھا لیتا ہے الحمدللہ. تو اب سب میرے قیدی اسلامی بھائی نمازی بن جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے حقیقی قیدی بن جائیں اور سنتوں کے پابند ہو جائیں. نمازی بن جائیں گے، سنتوں کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اپنے کردار میں نرمی لے آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ جلدی آزاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے قیدیوں کو بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف بھیجا جائے گا. اور ساری دنیا کے جو بھی مطلب افراد سن رہے ہیں، ذمہ داران سن رہے ہیں ان شعبہ جات کے تعلق سے، وہ بھی دیکھیں کہ دعوت اسلامی کیسی پرامن یعنی پیسفل موومنٹ ہے کہ جس میں مطلب یعنی کہ یہ حکومتیں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون کر رہی ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی سے ان کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتے، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی امن پھیلاتی ہے، اس لیے کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام مارا ماری اور گھیراؤ جلاؤ اور بم کے دھماکے کرو اور فائرنگ کرو اور ٹیررزم کا اسلام جو ہے وہ درس نہیں دیتا. الحمدللہ اسلام جو ہے یہ ایک امن پسند اور پیسفل مذہب ہے الحمدللہ. اس میں سارے کا آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، دیکھو کتنا سکون ملتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زاہد اتاری ہند گن بشی کابینہ کے شہر مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، حدیث پاک میں آیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ دعا سے تقدیریں پلٹ جایا کرتی ہے. برائے کرم اس کی شرح ارشاد فرما دیجئے. بہار شریعت میں اس کا مضمون موجود ہے، مگر یار بہت ہارڈ ہے یار. بہار شریعت جلد اول میں اس کا مضمون موجود ہے. چل 3 قسمیں تقدیر کی: قضاء مبرم 3، 2 قضاء معلق 3، مبرم حقیقی. تو یہ 3 قسمیں لکھی ہیں بہار شریعت میں. تو وہ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو یہ وہ معلق قضاء معلق کے لیے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی، بہت ہارڈ ہے. قضاء معلق کے لیے ہوتا ہے کہ وہ دعا یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون دعا مانگے گا، کون سی دعا مانگے گا. تو اس طرح مطلب اس کی تفصیلات ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف خان اتاری، میں مدینۃ الاولیاء ہند شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پیارے باپا جان جب اذان ہوتی ہے تو اس میں اشہد اللہ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ انگلی اٹھانا سنت ہے، مستحب ہے؟ اللہ اللہ. یہ اذان میں کلمہ شہادت اور انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کرنا، یہ اس ہیڈنگ کے ساتھ وقار الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 33 تا 34 سوال جواب ہے. بعض لوگ اذان میں یا اس سے باہر جب بھی کلمہ شہادت سنتے ہیں تو آسمان کی طرف انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، جیسے التحیات میں کلمہ شہادت میں اٹھائی جاتی ہے. ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟
الجواب، انسانی زبان سے حروف ترتیب وار ادا ہوتے ہیں، 2 حروف ایک ساتھ ادا نہیں ہو سکتے، اس لیے کلمہ شہادت میں جب لا شروع کر کے الہ پر پہنچتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں، پھر جب الا اللہ کہتے ہیں تو یہ معنی ہوئے مگر اللہ۔ اس لیے لا سے الہ تک انگلی اٹھائے اور اللہ پہ گرا دے، لہذا جو شخص یہ کلمہ زبان سے پڑھے اسے اشارہ کرنا چاہیے، سننے والے کو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ کس کس کو آ گئی؟ ماشاءاللہ بہت سو کو سمجھ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا آپ نے وقار الفتاویٰ سے پڑھ کر جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اس میں بطور تمہید جو مفتی صاحب نے تحریر فرمایا وہ یہ تھا کہ انسانی زبان جب بھی کچھ ادا کرتی ہے تو وہ ترتیب وار چلتی ہے، 2 حرف ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتی، ترتیب وار پہلے ایک حرف اور اس کے بعد دوسرا حرف ادا کرے گی۔ تو جہاں تک کلمہ شہادت کا تعلق ہے تو اس کے اندر مفتی صاحب نے یہ تحریر فرمایا کہ جب انسان پہنچے اشہد اللہ الہ، اب جب وہ لا الہ جس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود، تو لا الہ پر وہ انگلی شہادت کی بلند کرے گا، اور جب وہ یہ ادا کرے گا الا اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ مگر اللہ، یعنی ہمارا معبود اللہ ہے، تو اس کو پر وہ انگلی نیچے گرا دے گا۔ تو اب جو شخص زبان سے ادائیگی کر رہا ہے، زبان سے یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 7 انگلی بھی اٹھا لے اور بلند کر لے، اور جو صرف سن رہا ہے تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی انگلی شہادت کے یہ کلمہ سنتے وقت وہ بلند کرے۔ تو اب اس کے لیے لازم ہے؟ لازم نہیں ہے اس کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ بلند کر لے، اور اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، جو دوسرا ہے سننے والا اس کی ضرورت نہیں ہے، لازم اور پھر اس میں فرق پڑے گا۔ ویسے ضرورت تو فرض کے مقابل ہوتا ہے فقہ میں جو اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں، لیکن یہاں مطلب ضرورت نہیں ہے، مطلب جو عام معنی میں ہم لیتے ہیں تو 2 حرف انسانی زبان ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتی، وہ بتدریج کرے گی، باری باری کرے گی۔ تو لا الہ اشہدوں کی بھی مثال نہیں ہے اس میں، چلو اب تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، حافظہ میرا بھی کمزور ہے، تو وہ لا الہ کے معنی ہے پہلے لا بولے گی پھر الہ پر آئے گی نا، الہ کا بھی پہلے الف نکلے گا، کیونکہ ترتیب حروف کی ہے الفاظ کی نہیں ہے۔ تو لا الہ یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انگلی اشارہ دے رہی ہے ایک اللہ ہے مفہوماً۔ تو اس طرح مطلب جب الا اللہ کہ اب تو زبان سے بھی اقرار کر ہی رہا ہے الا اللہ مگر اللہ، اب گرا دے۔ تو جو زبان سے بولے وہ ایسا کرے، جو زبان سے بولتا نہیں تو اس کا کرنا نہ کرنا معنی نہیں رکھتا نا اس کا۔ تو اب اذان کا جو جواب دے یہ اپنی طرف سے، مطلب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اذان کا جواب دے تو بھی زبان سے بول رہا ہے نا، اب وہ بھی کر دے، زبان سے جو نہیں بول رہا وہ نہ کرے۔ اب اس پہ سنت یا مستحب اس طرح کا کوئی لکھا نہیں ہے، اپنی طرف سے کیسے کہہ دیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلال کو تحفہ ملے گا۔ بلال ایک درود شریف قبول کر لیں، یہ بہت پہلے میں نے لکھا تھا، 26 ربیع الغوث 1431 ہجری، 11,000 درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بلال بھائی واہ، باپا کی تحریر، درود شریف، دستخط بھی ہے ساتھ، دستخط، بہت پیارا تحفہ ماشاءاللہ، دستخط، جزاک اللہ۔
آپ کو بھی اجازت ہے کچھ نہ کوئی تحفہ دینے کی. پین سے بھی تحفہ لے لیا جائے. یہ 11 ایک درود شریف ایک بار یہ جو لکھا وہ درود شریف ہے میں نے کتاب سے لکھا ہے تو وہ ایک بار پڑھے گا تو 11,000 درود شریف کا اس میں فضیلت ہے اس کی جو لکھا ہوا ہے کتاب میں. اس کا نام ہی ہے 11,000 درود شریف. شاید ہوگا اپنے اس میں مدنی پنصورے میں ہو سکتا ہے. ہوئی باپا یہ والد یا والدہ کے منع کرنے کے حوالے سے جو اس موضوع سے ہٹ کر اگر اجازت کچھ عرض کروں. لبیک. یعنی یہ تھوڑا بہت اندازہ ہے اس کا کہ بعض معاملات میں گھر والے منع کرتے ہیں. بعض اوقات گھر والوں کو بھی اس عمل کی ثواب یا اس کی اہمیت کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہوتا اور وہ ایک آدھ دفعہ اپنی جو بھی ان کی وجوہات ہوں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یوں نہیں کر یوں نہیں کر یوں نہیں کر. ماضی میں کئیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر بیٹھ کر فضائل کے ساتھ اہمیت کے ساتھ اپنے ذوق و شوق کو سامنے رکھ کر ذہن بناتے ہوئے اگر کوئی بات عرض کی جاتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ بھی اجازت مل جاتی ہے. تو اس طرح جو بھی ہمارے دنیا بھر میں اسلامی بھائی ہیں جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہو تو وہاں پر اگر فضائل اہمیت اور پھر اپنا ذوق و شوق جو بھی ایک پلس کرتا ہے اگر وہ رکھ کر سامنے بات کی جائے الحمدللہ والدین یہ مان رکھ لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ جیسے کہ اب روزہ ہے روزہ والدین اس لیے منع کرتے ہیں کہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا کمزور ہے برداشت نہیں کر سکے گا تو ٹھیک ہے والدین کی مانے ورنہ یہ کہ روزہ رکھنے کی اجازت تو ہے نا. البتہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی اس کو اجازت نہیں. اب یہ کس لیے منع کر رہے ہیں جیسے کہ اب دینی ماحول سے والدین اکثر آج کل اکثر یہ کیس ہیں یعنی بہت سارے کیس ہیں کہ روکتے ہیں. بھئی کیوں روکتے ہیں؟ وہ اس لیے روکتے ہیں کہ دیندار نہ بن جائے کہیں اس کا ذہن مذہبی نہ بن جائے تو اس لیے رکنے کی اجازت نہیں ہے. کہ ماں باپ کے پیش نظر کوئی عذر شرعی عذر نہیں ہے روکنے کا. یہ مطلب ماں باپ اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ کہیں مطلب ہے کہ نیک بندہ نہ بن جائے جس کو یوں معاذ اللہ حقارت سے کہا جاتا ہے ملا نہ بن جائے تو پھر یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے کہ رک جائے ماں باپ کی اطاعت کرے اور ان کی طرح مطلب یعنی کہ کرتا رہے جو کچھ کرتا ہو یعنی گناہ کرتا رہے معاذ اللہ یہاں نہیں مانی جائے گی. اسی طرح علم دین سے روکتے ہیں ماں باپ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا تو نہیں رکے گا علم دین حاصل کرے گا. یہاں تک کہ سفر کی بھی اجازت ہے گنجائش ہے اس میں. تو یہ کہ روک کیوں رہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ علم دین سے کوئی ان کو چیڑ نہیں ہے معاذ اللہ کسی اور وجہ سے روک رہے ہیں کہ بھئی یہاں بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا اب یہاں کر لیجئے ہم کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے تب تو اطاعت ہی کرنی ہوگی. لیکن اگر نعوذ باللہ ان کی چڑ جیسے آج کل تو چڑ ہے نا داڑھی نہیں رکھنے دیتے اور شریعت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں تو یہ معاذ اللہ یہاں ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں جو اس طرح روک رہے ہیں کہ مقصود آخرت نہیں ہے یہاں بلکہ ان کے زوم فاسد میں ان کی دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. اب ان کی دنیا کو نقصان ہو رہا ہے حقیقت میں دنیا کو نقصان نہیں ہو رہا. فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 705 سوال یہ ہے ذرا الرٹ ہو کر سننا ہی ہے غلط فہمی نہ ہو جائے. تھوڑا مدنی پہلے مدنی ورزش کر لیں. مرحبا میٹھا مدینہ 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 مرحبا میٹھا مدینہ.
کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کہتا ہے ماں باپ اگر تحصیل علم فرض سے منع کرے تو اس میں ان کی تعمیل حکم ہرگز نہیں چاہیے، اور اگر ان کی قربت میں تحصیل نہ ہو سکے تو سفر کرنا ضرور ہے، اگرچہ ماں باپ کو اس کی خدمت کی طرف احتیاج ہو۔ تو یہ قول زید صحیح ہے یا نہیں؟ قول زید صحیح ہے مطلقاً، جبکہ اس علم کی تحصیل چاہتا ہو جو فرض عین ہے۔ یوں ہی صحیح ہے اگر بقدر فرض عین جانتا ہو اور فرض کفایہ کی تحصیل چاہے اور وہاں میسر نہ ہو، اور اس کے سفر کرنے میں والدین کا ضائع چھوڑنا نہ ہو، اور اگر ان کی اضاعت یعنی ضائع ہونا لازم ہے تو فرض عین کے بعد کفایہ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، کہ ان کا ضائع نہ چھوڑنا اس پر فرض عین ہے۔ ضائع چھوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قادر ہیں، یعنی نہ کمانے پر قادر ہیں، نہ ان کے پاس اتنا مال ہے، یہی کماتا ہے اور انہیں کھلاتا ہے، اور اگر تحصیل کفایہ میں مشغول ہوگا تو ان کے نفقے سے عاجز ہوگا اور وہ نان شبینے کے محتاج رہ جائیں گے۔ یعنی یہ کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں گے، یا وہ سخت مریض یا اپاہج یا مفلوج یعنی فالج زدہ ہیں کہ حرکت سے عاجز ہیں، اور ان کی خدمت اسی سے متعلق ہے کہ یہی کرے گا خدمت تو ہوگی، اور وہ اجیر نہیں رکھ سکتے، کسی کو ملازم بھی نہیں رکھ سکتے، تو تحصیل کفایہ کو سفر ممنوع ہے، فرض کفایہ علوم کے لیے اب سفر نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں وہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ فتویٰ میں پوچھوں گا نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، پھر کیا آپ کر لیں گے، ہے نا؟ تو یہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 705 اور 706 لکھ لیں، اگر لکھ سکتے تو اس میں پڑھ لیں، پھر بھلے کسی عالم سے سمجھ لیں۔ یہ بہت اہم فتویٰ ہے علم دین کی تحصیل کے تعلق سے، طلباء کو ان کی حاجت، مدنی قافلے کے مسافروں کی ان کی حاجت، کہ وہ اس پر غور کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آج ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی بیان کر رہے تھے کہ ان کا معمول ہے شجرے کے اوراد پڑھنے کا، تو جامعہ کے طالب علم ہیں، تو بسم اللہ اعلیٰ دینی، بسم اللہ اعلیٰ نفسی و ولدی و اہلی و مالی، جو صبح و شام پڑھنے کا وظیفہ ہے، کہتے ہیں یہ پڑھنے کا میرا معمول ہے۔ آج جب میں جامعہ کے لیے نکلا تو راستے میں کہیں مجھے ڈاکوؤں نے روک لیا، اور اس ترتیب سے وہ میرے قریب آئے کہ جیسے وہ مجھ سے پتہ پوچھ رہے ہیں، تو ایک میرے سامنے کھڑا رہا، دوسرا میرے پیچھے جا کر اس نے میرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا، تو ایک میں سے تسبیح نکلی اور دوسرے میں جو ہے وہ رومال تھا، تو سائڈ کی جیبوں میں تو اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو چونکہ وہ آپ نے مدنی مذاکرے فرمایا کہ وہ نوٹ جو ہے وہ سینے کی طرف نہیں رکھیں، دوسری طرف میں اس طرح سے جو فرمایا تھا کہ نوٹ الٹے جیب میں رکھنے سے کتراتا ہوں، جی دل سے لگانا نہیں ہے دولت کو، تو کہا کہ سیدھی طرف سے ہی ہے، جو تھوڑے بہت تھے وہ میں نے مطلب اس طرف نہیں رکھے تھے، تو عموماً جیب جو ہے وہ دل کی طرف ہی ہوتی ہے، تو وہ اوپر چادریں تھیں، تو اس نے جیب پہ ہاتھ مارا، تو وہ موبائل بھی میرا مطلب سیدھی طرف تھا، تو یوں رقم اور موبائل وہ بچ گیا، اور جو باقی سامان تھا اس نے نکالا تو اس میں شجرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو جامعہ کا طالب علم میں جا رہا ہوں، تو ہاتھ جوڑ کے مجھے مطلب معافی مانگی اور کہا کہ دعا میں یاد رکھنا، اس طرح سے کیوں نکل گئے ہو۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام میں باپا اس کی ترغیب بھی دلائیں، کیونکہ ذرا سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ،
تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو یہاں حاضرین بھی ہیں یہ ضرور اس بات کی ترغیب دلائیں اسلام بھائی جو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں وہ شجرہ بھی حاصل کریں اور اسے اپنے ساتھ رکھیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ واقعی اوراد کا، پھر مدنی حلیوں کا، داڑھی مبارک کا، یہ دنیا میں بھی فوائد دیکھے جا سکتے ہیں۔ دو جیبوں کا بھی فائدہ ہوا، بالکل فائدہ وہ یعنی کہ دین پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی مصیبتیں چل جاتی ہیں۔ آپ بتا رہے تھے، میں اپنا واقعہ ایک یاد کر رہا تھا ماضی کا، جب آپ میں سے شاید ہی کوئی مدنی ماحول میں ہو، وہ جن دنوں میں شہید مسجد ہوتا تھا، دعوت اسلامی تھی لیکن اوائل تھے، اس کے شروعات تھی، میرا گھر مسالن میں تھا، تو شہید مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر میں گھر کی طرف پیدل ہی آنا جانا عام طور پہ ہوتا تھا میرا، میں جا رہا تھا گھر، تو ان دنوں کچھ ہنگامے ہو رہے تھے، فائرنگیں ہو رہی تھی، بندوں کو مار دیتے تھے، وہ کچھ ہنگامے والا دن تھا۔ تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، خدا جانے ان دنوں اسلامی بھائی کی بھی اصطلاح تھی یا نہیں تھی، دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا، تو ہم دونوں جا رہے تھے، وہ چلتے ہوئے چھٹن شاہ بابا کا مزار شریف کروس کر کے ہم وہ چوک سمجھو ابھی عبور کیا تھا، وہ کہ ایک اسکوٹر آ کے رکی، اتنا بڑا سامان ہو اس کے اندر تھا، وہ اتنا بڑا وہ کوئی اسلحہ تھا اس کے ساتھ، میں تو لگ گیا، یہ ڈبل سواری پہ تھے یہ لوگ۔ اچھا میرے کو اس نے روکا، پھر روک کر بولتا ہے چاچا لی مارکیٹ کس طرف ہے؟ سمجھے؟ تو میں نے اشارہ کیا اس طرف جو لی مارکیٹ کا، جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا، یوں اشارہ کیا، تو یہ لی مارکیٹ کی طرف گئے نہیں، بالکل اس کے مخالف سمت میں الٹ گئے، خدا جانے کیوں آئے تھے، اور میں تو وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کہیں دور جا کے میرے کو نشانہ نہ بنائے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ چلے گئے الحمدللہ۔ تو یہ مذہبی حلیہ کا، یہ داڑھی کی برکت، امام شریف کی برکت بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، کہ بعض اوقات یہ ان کے دل، جیسے اس کو بولا کہ دعا کرنا اور معاف کرنا، اس طرح بھی ہوتا ہے، پولیس والے بھی بعض اوقات احترام کرتے ہیں مدنی حلیوں کا، اماموں کا احترام کرتے ہیں، یا پہلے کرفیو کے دور میں بھی اس سے واقعات ہوتے تھے کہ امام والوں کو کرفیو میں فوجی بھی نہیں روکتے تھے، یہاں کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہنگامے نہیں کرتے، الحمدللہ سب امامے کا امیج بہت اچھا بنا ہوا، اللہ کرے گا قائم رہے۔ بس میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، کبھی بھی ہڑتالوں میں، ہنگاموں میں، گھیراؤں میں، جلاؤں میں، یہ مارا ماریوں میں آپ مت جانا، ورنہ نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، تباہی اور بربادی ہے اس میں۔ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بس خدمت کرتے رہیں اور پرامن طریقے پر دنیا سے کلمہ پڑھ کر رخصت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے داڑھی پر ایک بال ہے اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بال کاٹ دو، کیا مجھے بال کاٹنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک جو تھی نا، وہ تھوڑی سی تھی، جس سے بعضوں کی تھوڑی سی داڑھی ہوتی ہے تو وہ گھبراتے ہیں کہ لوگ طنز کرتے ہیں، کبھی بیچاروں کو بنگالی بولتے ہیں، کبھی بچکی داڑھی بولتے ہیں، کبھی کچھ اس طرح بولتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے، دل آزاری ہوتی ہے اس سے۔ تو ہر بنگالی کی داڑھی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی، پورے چہرے کی ہوتی ہے، لیکن وہ چڑھانے کے لیے بولتے ہیں، تو یہ سب بولنا نہیں چاہیے، چڑھانے کے لیے گناہ ہوگا، اس کا دل آزار اگر یہ انداز ہے، ایذا دینے والا انداز ہے۔ تو اب امام زہری ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بھی داڑھی مبارک یہیں سے تھی، چند بال تھے جو انہوں نے بڑھا لیے تھے، تو آپ کا ایک بال ہے، ان کو بھی ایک بال کو بھی اب بڑھنے دیجیے،
اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بنایا اسی پر اس کا شکر ادا کیجیے. دیکھیں یہ مجھے نہیں مطلب میں کہہ رہا کہ یہ کاٹ دینا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی صحیح علم نہیں ہے. اور اب ہمارے وہ اسلامی بھائی تشریف لے گئے دارالفتاح کے جو عالم ہیں ہمارے اسلامی بھائی، وہ ورنہ ہم کو رہنمائی فرماتے کہ ایک بال رکھا جائے یا نہ رکھنے میں بھی گناہ نہیں ہے، ایسا وہ بتاتے، میں نہیں بتا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں ہے، وہ 35 فٹ گہرا ہے. اب اس میں پانی 5 فٹ رہ گیا ہے. 5 فٹ پانی تو پاک ہے، اس کو پی سکتے ہیں، اس سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں. 5 فٹ پانی اس میں ہمیشہ رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 فٹ پانی رہ جاتا ہے تو وہ ناپاک ہونے کی کیا وجہ ہے اس میں؟ اگر نجاست نہیں ہے اور کوئی اس کا سبب نہیں ہے ناپاک ہونے تو پاک ہے. پتیلے میں تو اس سے بھی کم ہوتا ہے گھر کے، اور جگ میں اس سے کم، اور گلاس میں تو اس سے بھی تھوڑا ہوتا ہے. تو پانی کے تھوڑا ہونے پر اس کو ناپاک نہیں کہا جاتا جب تک ناپاک ہونے کی کوئی وجہ نہ پائی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری فضان مدینہ سردار آباد. میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیارے بابا جان یہ ارشاد فرما دیجیے کہ بعض اسلامی بھائی پردے میں پردہ کرنے والی چادر کو باوقت نماز اکٹھا کر کے گھٹنوں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وضو کرنے کے بعد اسی چادر کے ساتھ وہ اپنے اعضائے وضو بھی صاف کرتے ہیں. یہ ارشاد فرما دیجیے کہ ان کا یہ عمل کرنا کیسا؟ میرے اور میرے والدین کے لیے ایمان پر موت اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. جس چادر سے وضو کر کے منہ پوچھا، ہاتھ منہ پوچھے، اس کو نماز میں بچھانا یا اس پر سجدہ بھی کر سکتے، وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میرا سوال یہ ہے کہ مکہ کا حدود جو ہے اس وجہ سے ہوا ہے، ہم نے مکہ سے بات کر رہے ہیں، یہاں سے اگر ہم جدہ کے طرف جاتے ہیں تو 15 کلومیٹر حدود آتا ہے، مدینہ روڈ میں جاتے ہیں تو 10 کلومیٹر کا حدود آتے ہیں، طائف روڈ میں جاتے ہیں تو قریباً 20 کلومیٹر کا حدود آتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدود کس وجہ سے ہوا؟ ہمارا یہی سوال ہے. میرا نام ہے حاجی محمد شمشاد عالم، میں رہنے والے ہند سے ہوں. میں ابھی مکہ کافیہ سے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ شریف کی حدود نہیں بلکہ حدود حرم شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. عاشقان رسول کی 130 حکایات نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، بہت دلچسپ اور ایمان افروز کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 225 پر یہ ہے، جب سنگ اسود یعنی حجر اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی. جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئیں جس میں شکار کرنا منع ہے، اور سنگ اسود یعنی حجر اسود کا رنگ
بالکل سفید تھا، گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ یعنی کالا ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیل سنت دی بارگاہ سوال ہے کہ اگر کسی نوں اسی ادھار دینے ہاں تے او دے اوتے اسی ریٹ زیادہ لگا سکنے ہاں کہ نہیں؟ یعنی کہ نقد میں سستی شے دینا اور ادھار میں مہنگی دینا یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر کسی کا اجاڑنا منع ہے، لیکن مکڑی کا گھر کیوں اجاڑا جاتا ہے، یعنی اس کا جالا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکڑی کا گھر کیوں اجاڑا جاتا ہے؟ تو یوں تو بہتوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، تو خود مکڑی کو بھی تو مار دیا جاتا ہے۔ چوہوں کا بل ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ بھی چوہے تنگ کرتے۔ کیڑے مکوڑوں کے بل بنے ہوتے ہیں ان پر بھی لوگ صفائی کے دوران ترکیب بنا لیتے ہیں۔ تو مکڑی کے جالوں کے تعلق سے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ مکڑی کے جالے صاف کر دیے جائیں ورنہ تنگ دستی ہوتی ہے۔ تو صاف صفائی کر سکتے ہیں مکڑی کے جالے، اس میں مکڑی کا گھر اجاڑنا یہ الفاظ نہیں آئیں گے، ورنہ تو پھر کسی بھی جراثیم کو کسی کو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ گھر اجاڑنا تو کم نقصان ہے، جان سے مار ڈالنا اس سے بڑا نقصان ہے۔ تو بہت سارے جانوروں کو مار ہی دیتے ہیں نا، وہ جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، کن کھجورے، بہت سو کو مارتے ہیں۔ مچھر مارتے ہیں، مچھر کو بھی نہ مارا جائے۔ چوہے، چھپکلی مارتے ہیں ان کو۔ تو ایذا دینے والے جانوروں کو مارنے کی اجازت کی صورتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے مکڑی کے جالے بھی صاف کرنے محرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے گھر میں وہ بنے ہوئے آشیانے پرندوں کے اور صفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ پرندوں کے اگر آشیانوں میں چھوٹے بچے ہیں یا انڈے دیے ہوئے انہوں نے، بہار شریعت جلد 3 اور حصہ 16 متفرقات مسئلہ نمبر 36، مکان میں پرند نے گھونسلہ لگایا اور بچے بھی کیے، بچھونے یعنی بستر اور کپڑوں پر بیٹ گرتی ہے، ایسی حالت میں گھونسلہ بگاڑنا اور پرند کو بھگا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے کہ بچے بڑے ہو کر اڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، کدو 2 قسم کے ہوتے ہیں، کون سا کدو کھانا سنت مبارکہ ہے؟ اللہ اللہ، کدو شریف کھانا سنت سے ثابت ہے، اب کون سا کدو شریف کھایا یہ نہیں پڑھا میں نے۔ جون سا کھایا وہ خوش نصیب کدو ہم کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ باپا بھی کدو شریف دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے والد کو نام لے کر پکارتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ بہار شریعت متفرقات میں تو مسئلہ نمبر 30، باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے
کہ یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح عورت کو یہ مکروہ ہے کہ شوہر کا نام لے کر پکارے. یہاں تک تو یہ جزئیہ در مختار کے حوالے سے. پھر آگے بہار شریعت میں لکھا ہے. بعض جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلط ہے. شاید اسے اس لیے گڑا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہو جائے گی شوہر کا نام نہ لے گی. تو شوہر نکاح پر اثر نہیں پڑتا نام لینے سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب اتاری، جامعۃ المدینہ زمزم نگر. باپا انشاءاللہ عز و جل روزانہ 2 درس دینے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اب کیا ہے؟ استاد ہیں، شاگرد ہیں، کچھ ابھی فارغ ہوئے اس سال. مدنی ہیں؟ جی الحمدللہ. باپا شعر جو ہے آپ کا یہ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. تو اس آخری شعر مصرے کا مطلب اگر وضاحت فرمائیں. ہاں اچھا ہوا آپ نے بول دیا یار. 2 بار بولا آپ کا شعر. آپ کا نہیں ہے بھائی، جس نے پڑھا یہ بتائے گا. چلو بھائی مطلب بتاؤ. انہوں نے پڑھا تھا عبد الماجد. میں نے میرا ہی نہیں شعر. باپا جس نے شعر پڑھا ضروری ہے مطلب بتائے. جامعۃ المدینہ کے طالب علم بتا دیجیے. ہمت جواب دے گئی سرکار المدد. تھکن بھی شاید ناقص عقل میں باپا جان جو ہے اس کے حساب سے میں عرض کر دیتا ہوں. باقی آپ ارشاد فرما دیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو تو. اللہ کرے مدینہ شریف جا کے ہمیشہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گم ہو جائیں کہ مدینہ شریف میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم سرکار کی محبت میں سے گم ہو جائیں. مدینہ میں رہ کر مدینہ کو بھول جائیں. حالانکہ دعا یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی رہیں مدینہ رہے. رستہ تیری غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو کہیں بھی رہے وہ. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. مدینے میں جا کر بھول جانا کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں. مدینے میں جا کر مدینے کو ڈھونڈے. کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کہاں مدینہ. اب یہ شاعروں کے تخیل ہیں. اللہ بہترین ہے. یہ بھی ایک شعر ہے نا. کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کہاں مدینے میں. وہ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی. مدینے میں پہنچ کر بھول گیا کہ میں ہوں کہاں. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو وہ جنت کے بارے میں ہے. البتہ یہ طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیے تو جنا والو، تک تک کے ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا. یعنی کہ میں نے مدینہ چھوڑ کے جنت میں آ گیا ہوں. اب ہر ایک کو پوچھ رہا ہوں کہ میں کہاں آ گیا، مدینہ کہاں ہے. شاید یہ مراد ہو. سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو مدینے میں جا کر مدینے کو بھول جائے خدا جانے مطلب. اب جو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. جو آپ نے مفہوم بتایا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہی ہے. شاید دیوانگی پہ میری ہنستے عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی. میں بھول گیا، عشق میں اتنا مست ہو گیا کہ مدینے میں ہوں کہ نہیں ہوں. تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں. سگانے پوچھا
پیغم بلائیں لوں تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اور نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں اور خلیل اب ذات راہ آخرت کی سعی احسن میں خلیل اب ذات راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب کا